مملکت اسلامیہ کے قیام سے ہی مسلمانوں کے دلوں میں قسطنطنیہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی خواہش شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، اور اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کئی مرتبہ قسطنطنیہ پر یلغار کر چکے تھے تاکہ اس شہر کو مملکت اسلامیہ کا حصہ بنایا جا سکے۔ ڈیٹ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی کاوش، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خواہش سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اجاگر ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس عظیم شہر کو مملکت اسلامیہ کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی مملکت کی شان و شوکت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ایک لشکر جرار دے کر ابنائے باسفورس روانہ کیا، اور اس نے قسطنطنیہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ لیکن بازنطینی ایک زبردست بحری قوت کے حامل تھے، اور ان کی یہی بحری قوت مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، اور وہ اس شہر پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ واضح رہے کہ قسطنطنیہ کے اسی محاصرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور انہیں شہر کے فصیل کے نیچے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اب چونکہ ایک جلیل القدر صحابی یہاں ابدی نیند سو رہے تھے، لہٰذا اس شہر کو فتح کرنے کی خواہش مسلمانوں کے دلوں میں مزید بڑک اٹھی، اور وہ ہر حال میں اس شہر پر اپنا تسلط قائم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ دوسری کاوش، قسطنطنیہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی دوسری کاوش اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں سرانجام دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب کہ قسطنطنیہ پر شہنشاہ لیوسم کی حکمرانی تھی۔ جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کے لیے روانہ کیا، مسلمہ بن عبد الملک کے پاس بری اور بحری افواج موجود تھی۔ شہنشاہ لیوسم ایک دوراندیش حکمران تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاستی اور حربی بصیرت کا بھی حامل تھا۔ اسے جب مسلمانوں کی یلغار کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست بلغاریہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور اتحادی افواج کی مدد سے مسلمانوں کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ لہٰذا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مسلمانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس دوران بنو امیہ کا دور اپنے اختتام کو جا پہنچا، اور بنو عباسیہ کے دور کا آغاز ہوا، لیکن انہوں نے قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنو عباسیہ ایک مضبوط بحری بیڑے کے حامل نہ تھے، اور ایک مضبوط بحری بیڑے کی عدم موجودگی میں قسطنطنیہ کی تسخیر ممکن نہ تھی، کیونکہ دشمن تک پہنچنے والی بحری کمک کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو ایک مضبوط بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی دور حکومت تک قسطنطنیہ مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رہا۔ تیسری کاوش، دور عثمانیہ میں سب سے پہلے سلطان بایزید اول نے قسطنطنیہ کو اپنے محاصرے میں لیا، لیکن اس دوران اسے ایشیائی کو چک میں تاتاریوں کی یلغار کی اطلاع موصول ہوئی، لہٰذا وہ اپنا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ چوتھی کاوش، اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کا عزم کیا، لیکن وہ بھی بحری بیڑے کی کمزوری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ قرار واقعی فوجی قوت سے بھی محروم تھا، لہٰذا وہ بھی اس مہم کو نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ آخری کاوش، بالآخر قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کا اعزاز سلطان محمد فاتح کو حاصل ہوا، اور اس نے اس شہر کو تسخیر کر کے مسلمانوں کے دیرینہ خواب کو تعبیر بخشی۔ آج کی ویڈیو دوستو یہی تک تھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔